توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ آج عشاء کا کھانا 3 جگہ ہمارے لیے دسترخوان لگے، مجھے بتاؤ میں کہاں کھاؤں کہاں نہ کھاؤں؟ 2 لوگ میں کھائے تو ہمارے میزبان مجھے کہنے لگا آپ نے بہت کم کھایا جی، اتنا ہی کہ کھانا ہے جنی گنجائش۔ جب میں بچپن میں امی کے ساتھ سوتا تھا تو کبھی میری ماں نے مجھے نہیں کہا ہاؤ آئے گا بیٹا ڈر لے سو جا، میری ماں نے مجھے شیطان کا اور آدم علیہ السلام کا واقعہ سنایا۔ اور میرے دوستو آخر میں ایک بات کہتا ہوں، یہ جو مدرسہ بنا ہے اس کے لیے آپ لوگ مال بھی دے رہے ہیں، یقیناً اور بھی لگائیں گے، خالی مال نہ دیں، ہمیں اولاد بھی چاہیے، بچیوں اور بچوں کے لیے پڑھنا اور پڑھانا بھی چاہیے۔ آپ اپنی بیٹیاں اور اپنے بچے مولانا کے حوالے کریں یا آپ کو عالم حافظ قاری اور مفتی بنا کے حوالے کریں، کتنی بڑی بات ہے۔ چراغ سے چراغ جلتا ہے، میں کہتا ہوں ایک مرد کا پڑ جانا ایک فرد کا پڑ جانا ہے، لیکن ایک خاتون کا پڑ جانا ایک گھرانے کا پڑ جانا ہے۔ میری والدہ مکرمہ ہاشمی تھی، سیدہ ہے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے۔ 31 اکتوبر 2003 کو میری اماں جان کا انتقال ہے، اس نے مجھے مدرسے بھیجا پڑھنے اور پڑھانے کے لیے۔ رات کو ساری رات جب میں بچپن میں امی کے ساتھ سوتا تھا تو کبھی میری ماں نے مجھے نہیں کہا ہاؤ آئے گا بیٹا ڈر لے سو جا، میری ماں نے مجھے شیطان کا اور آدم علیہ السلام کا واقعہ سنایا، نمرود کا اور حضرت ابراہیم کا قصہ سنایا، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی بات سنائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل کے واقعات سنائے۔ اگر ماں پڑھی ہوئی ہو تو بچے پڑھ جاتے ہیں۔ اور صرف دنیا پہ نہ دیکھو، دنیا مل جائے گی، آخرت پر دیکھو۔ میری ماں نے جب مجھے مدرسے بھیجا تھا، میں جھوٹ بولوں نا اللہ میرے ساتھ مدد کھینچ لے گا، یقین مانے حضرت شاہ جی میرے پاس واپسی کا کرایہ جیب میں نہیں تھا جب ہم مدرسے گئے تھے، واپسی کا کرایہ نہیں تھا۔ آج آپ نے میرے نام کو اتنا بڑا اشتہار چھاپ کے مجھے بلایا، سب سے بڑی کرسی آپ نے ہمارے لیے رکھی، کیوں؟ ہمارے منہ پہ بلبلیں بیٹھی ہیں، وجہ ایک ہی ہے کہ اللہ کے قرآن کی نسبت جڑی ہے، حضور کے فرمان کی نسبت جڑی ہے۔ تو جب آپ اپنے بچے پڑھنے کے لیے بھیجیں گے اللہ انہیں دنیا میں بھی تاج دے گا، آخرت میں بھی تاج دے گا۔ اور صرف پیسے پہ نہیں رکھی، میں کالج اسکول یونیورسٹی سے جب فارغ ہوا، اسکول کالج کی تعلیم سے، تو ایک باہر ملک، کیا میں اس کا نام لوں، وہاں سے ہمارے محلے کے لوگ وہاں پہ ہوتے تھے، وہ آ گئے میری جاب لے کر، اتنے لاکھ روپے منتھلی تنخواہ ہے، 1 سال کے بعد ریٹرن ٹکٹ فری ہے، میڈیکل فری ہے، فلاں فری ہے، فلاں فری ہے، 2 سال کے بعد اس کو کوارٹر مل جائے گا، فیملی کو لے آئے فری ہے، اس کو فلاں ملک کمانے کے لیے بھیج دو، گویا پیسے کی مشین بنا لو۔ تو میرا سارا خاندان میرے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ میری اماں اور ابا تو دنیا سے اس وقت رخصت ہو گئے تھے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے۔ یہ سارے آ کے بیٹھ گئے، جاؤ آپ جاؤ گے پورا گھر خوش ہو جائے گا۔ میں نے کہا میں مولوی کس لیے بناؤں کہ اللہ کا قرآن چوک چوک میں سناؤں یا پیسوں کی مشین بن جاؤں؟ نہیں رزق حلال کمانا بھی اللہ خوش ہوتا ہے۔ آج ہی جیڑے لولے لنگڑے دلیل حسن ساریاں مینوں دیتے نے، اور میں نے کہا جی میں نے نہیں جانا، کیا کر رہا ہے؟ میں نے کہا میں تو چوک چوک پہ اللہ اللہ کے رسول کا نام، صحابہ اہل بیت کا نام، علماء فقہا کا نام سناؤں گا، میں نہیں جاتا۔ مجھے سارے کہہ رہے تھے کہ تو اے رزق کو لت ماریے بکھا مر ویسے، کندھیاں کو ہاتھ لا لا کے وداؤ سے پندہ وداؤ سے کوئی روٹی دنی والا تے کوئی نہیں سی، یہ مجھے کہتے ایک روٹی کا لقمہ تمہیں کوئی نہیں دے گا۔ وہ بھی وقت تھا اور یہ بھی وقت ہے۔ آج ایک دن میں مجھے، آپ 3 ٹائم کھانا کھاتے ہو، مجھے 10 بندے ایک ایک کھانے کی آفر کرتے ہیں کہ حضرت آپ ہمارے سلے سے گزر رہے ہیں، یہاں کھانا کھا لیں، ہمیں خوشی ہوگی، اور میرے پاس وقت نہیں ہوتا، میں کہتا ہوں بھائی اس دفعہ چھوڑ دیں پھر کبھی، یہ وقت ہوتا ہے۔ آج عشاء کا کھانا 3 جگہ ہمارے لیے دسترخوان لگے، مجھے بتاؤ میں کہاں کھاؤں کہاں نہ کھاؤں؟ 2 لوگ میں کھائے تو ہمارے میزبان مجھے کہنے لگا آپ نے بہت کم کھایا جی، اتنا ہی کہ کھانا ہے جنی گنجائش، اور وہ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں بھوکے مر جاؤ گے۔ سنو، اللہ کے دین بیان کرنے والا ہو، اللہ تو کتے اور خنزیر کو بھی رزق دیتا ہے، میں تو رسول اللہ کا امتی ہوں، کتے اور خنزیر کو بھی رزق ملتا ہے۔ تم رزق کی وجہ سے اتنا جھک گئے، اتنا گر گئے، کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ اور آج وہ لوگ آتے ہیں نا ہمارے پاس واپس چھٹی اپنے گھر عید پر،
ہاں یا کبھی کسی اور تہوار پہ مولانا ایک سیلفی تو دے دیں, ایک سیلفی. یہ مجھے کہتے ہیں اجی کیوں کہتے اسی اتھے جا کے دساں گے مفتی صاحب ہی ساڑھے پڑوسی نے, ہم بتائیں گے ہم مفتی عبدالواحد قریشی کے نیبر ہیں, وہاں کے پڑوسی ہیں. کیوں بھائی تم تو کل مجھے کہہ رہے تھے اے رزق کو لت نہیں مریندی بندہ بھوکا مر ویندا ہے, کہاں جائے گا یہ معاملہ؟ میں نے تو کبھی تمہیں نہیں کہا کہ سر ون سیلفی پلیز, میں نے تو نہیں کہا, یہ تم مجھے اس لیے کہہ رہے ہو. تو پتہ چلا عزت دین میں ہے, دنیا میں نہیں ہے. فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. آپ بھول جائیں کہ دنیا کمانے والا کوئی ہوگا تو اس کی عزت, یہی عزت کی بات ہے. اسی لیے اپنی اولادوں کو یہاں بھیجو. اور میں ایک جملہ کہتا ہوں, میں اسکول کالج کی تعلیم کا مخالف نہیں ہوں. اسکول کالج سے پڑھنے والا ڈاکٹر ہے, پروفیسر ہے, انجینئر ہے, ایڈوکیٹ کا ماہر ہے, بیوروکریٹ ہے, جج ہے, جرنیل ہے, وکیل ہے, اور وہ ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے. اس کے بغیر نظام مملکت نہیں چلے گا. لیکن وہ ساری کی ساری ضرورتیں دنیا کی ہیں. عالم, حافظ, اللہ کا قرآن, نبی کا فرمان پڑھنے والے کی ضرورت دنیا کی بھی ہے, آخرت کی بھی ہے. اگر کسی کا والد فوت ہو جائے نا اور وہ دنیا کے آخری کونے فجی آئلینڈ میں بیٹھا ہو تو فوراً کال کرے گا, حضرت مولانا سید تنزیل الرحمان شاہ صاحب, تو انہوں پتا تے میرا ابا جی دنیا تو ٹر گئے نے, بس ہون تے بچیاں نو آکھو سورت یاسین دی تلاوت کر کے ابا جی نو ایصال ثواب کر دے. من کہے گا نہیں کہے گا؟ حضرت بچوں کو کہتے سورت یاسین پڑھ کے ایصال ثواب میرے ابا کو کر دیں. بھائی تم نے تو علماء کی مخالفت کی تھی, اب پرنسپل صاحب کو کال کرو کہ ڈبل میتھ اسٹیٹ, فزکس کی, کیمسٹری کی, بیولوجی کی تلاوت کر کے ایصال ثواب کر دیں. بھجواؤ. وائس چانسلر صاحب کو کہہ دو. تو تمہیں پتہ ہے کہ وہ دنیا کی چیز تھی, اب آنکھ بند ہو گئی, نبض بند ہو گئی, دل دھڑکنا بند ہو گیا, سانس چلنا رک گئی, روح نکل گئی, اب صرف تعلق رہ گیا, قبر کی زندگی ہے. ادھر اللہ کا قرآن جائے گا, نبی کا فرمان جائے گا. تو جب تم مانتے ہو تو اپنی اولادوں کو کیوں نہیں پڑھاتے؟ پھر اپنی اولادوں کو پڑھاؤ نا. پھر تیری قبر پہ ٹھہر کے تیرا بیٹا پڑھے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین, سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا, الحمد للہ الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا, تبارک الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمین نذیرا. قل یا ایھا الکافرون قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس الحمد للہ رب العالمین, آیت الکرسی, بقرہ کا اوائل اواخر, یہ سب کچھ تیری قبر پہ پڑے اور تیری قبر ٹھنڈی ہو. کیوں اپنی اولاد کو قرآن نہیں پڑھاتا, نبی کا فرمان نہیں پڑھاتا؟ آج یہ ادارے صرف اسی وجہ سے قائم کہ اپنی اولادوں کو قرآن پڑھانے کے لیے بھیجو. بھیجو گے انشاءاللہ جتنے ساتھی بیٹھے ہیں. ہاں بس مجھے حضرت شاہ جی نے وقت آخر میں دیا تو میں نے آپ کو کچھ نہ کچھ وقت لے لیا. آپ سے میں اجازت چاہوں گا یہی بات کر کے کہ اگر آپ کا یہی ارادہ ہے کہ ہم دین کی خدمت کے لیے اولاد کو وقف کریں گے تو جاؤ جا کے مہر تاباں سے کہہ دو کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھے, میں اس جہاں کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار. یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین, الہی آتی نفسی تقواہا وزکیہا وانت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. اے میرے مولا اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقیات عطا فرما. اے اللہ اس مسجد کو قبول فرما. اے اللہ اس کے اسباب کو خزانہ غیب سے پورا فرما. جتنے دوست آئے بیٹھے ان کا آنا قبول فرما. بیماروں کو صحت عطا فرما. جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی قبور کو جنت کا باغ بنا. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.